سب کو میری طرف سے سلام. خوش ہیں؟ جو خوش ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو دکھا سکتے ہیں اور لہرائیں اور خدا کے کلام کے لیے تالیاں بجا کے خدا کے کلام کو سب بیٹھ جائیں میرے بچوں. تشریف رکھیں. آج کے اس خوبصورت دن کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جو اس نے پھر ہمیں آج موقع دیا تاکہ ہم اس کے حضور اس کے کلام میں سے اس کی زندگی بخش باتوں کو سیکھ سکیں. تو کیا موجود ہیں؟ جو موجود ہیں وہ اپنے ہاتھ دکھا سکتے ہیں. میرے بچوں آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کے اندر رٹی ہوئی ہوتی ہیں اور ہمیں رٹی رٹائی کو ملتی ہے. لیکن اب وقت ہے، اب جس دور کے اندر ہم شامل ہو چکے ہیں کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق تمام جو پیشن گوئیاں ہیں وہ سب پوری ہو چکی ہے. اب خدا اب بھی آ سکتا ہے کیونکہ اس کے کلام کی باتیں اس کے منہ کی باتیں پوری ہو چکی ہیں. اس لیے ہمیں اس رٹے سے باہر آنا ہے. اس رٹے سے باہر آ کے خدا کے کلام کو اپنے دل کے اندر والی بائبل جو ہے وہ کھولنے کی ضرورت ہے. جب وہ کلام کھولیں گے تو پھر آپ بابرکت ہوں گے. پھر آپ ایسے ہوں گے کہ تب خدا بادلوں پہ آ رہا ہوگا کہ آپ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ہلیلویا. آئے میرے ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام کو کھول لیجئے. زبور 90 جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ضرور میرے ساتھ کھولیں. زبور 90 اور یہ مرد خدا موسیٰ کا زبور ہے اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے. سب نے نکال لیا ہے. زبور 90 موسیٰ کا زبور اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے. یارا پشت پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے. اس سے پیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا. ازل سے اب تک تو ہی خدا ہے. خدا ان کے زندگی بخش کلام پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی خاص کرتا ہو. میرے عزیزوں خدا کے بندہ موسیٰ نے یہ موسیٰ کی دعا بھی اور خدا کا بندہ موسیٰ کیا کہتا ہے اس سے پیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا. ازل سے اب تک تو ہی خدا ہے. میرے عزیزوں ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے جو آج خدا کے منہ کی باتیں ہمارے ہاتھوں کے اندر ہیں. ہم اس کلام کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اور جس مضمون کو جس کلام کو میں آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں ہم سب اس خدا کے زندگی بخش کلام کو سیکھنے کو ہیں اور روح القدس ہمیں سکھانے کے لیے تیار ہے. اس کا نام ہے ازل. آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے ازل کیا ہے اور خداوند یسوع سے خدا کے کلام میں لکھا ہے آسمان کے تلے زمین کے نیچے یا زمین پر آدمیوں میں سے کسی اور کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے نام میں نجات ہو زندگی ہو. وہ ایک نام ہے اور وہ نام یسوع نام ہے. اور میرا اور جو آپ کا خدا ہے خداوند یسوع مسیح وہ صرف بیٹا نہیں وہ صرف کامل انسان نہیں وہ کامل خدا ہے اور وہ کب سے ہے وہ ازل سے ہے. اور جب ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ازل سے ہے لوگ بڑبڑا اٹھتے ہیں ہمارے اوپر. کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بھی 25-30 سال کا نوجوان ہے اور یہ کیسے ازلی ہو جائے گا. اور بہت سے لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کبھی اپنے خدا ہونے کا دعویٰ ہی نہیں. لیکن آج ہم اس رٹے سے باہر نکلیں گے اور کیونکہ ہماری جو بنیاد ہے ہمارا جو ایمان ہے وہ ہے بائبل مقدس اور ہماری بائبل مقدس
کہ यसु मसीह कब से है, वो अज़ल से खुदा है। और यही बात खुदा का बंदा मूसा कहता है, इससे पेशतर कि पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तूने बनाया, असल से अब तक तू ही खुदा है। और असल की मैं तारीफ करूंगा। असल उस जमाने को कहते हैं जब ना आसमान है, ना जमीन है, ना चिंद है, ना परिंद है, ना पहाड़ है, ना समुंदर है, ना हवा है, ना कुछ भी है नहीं जो आपको आसमान पर नजर आता है। सूरज, चांद, तारे, सियारे, ये जो कुछ आप देखते हैं, ये कुछ भी जब नहीं है तो जो इससे पहले का दौर है, इसे बोलते हैं अज़ल। और अज़ल की कोई बिगिनिंग नहीं है। असल कब से है और क्यों है, इसका कोई कहीं दर्ज नहीं है। और जब ये कुछ नहीं था तब अज़ल था। और खुदा के कलाम में लिखा है, अज़ल के अंदर खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्मश करती है और खुदा पानियों की सतह पर जुम्मश कर रहा है। और यही खुदा का बंदा मूसा लिखता है, इससे बेशतर कि तूने पहाड़ को बनाया, समुद्र को बनाया, मछली को बनाया, या तूने बशर को बनाया, असल से अब तक तू ही खुदा है। तो जब कुछ नहीं है तब खुदा यसु मसीह है। ये मसीहियों का ईमान है और उनका ईमान बाइबल मुकद्दस है। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, जब कुछ नहीं है तब यसु मसीह है। तो आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे आज कि क्या खुदा यसु मसीह ने कभी खुदा होने का दावा किया है कि नहीं किया है। क्योंकि खुदा का बंदा मूसा तो ये कह रहा है कि इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तूने बनाया, असल से अब तक तू ही खुदा है। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से मकाशिमा को खोल दीजिए और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, मकाशिमा पहला बाब उसकी आयत है और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, खुदाउन खुदा जो था और जो है, खुदाउन खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादरे मुतलक फरमाता है। खुदाउन के कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा यूहन्ना आरफ ये बयान कर रहा है, खुदाउन खुदा जो था और जो है और जो आने वाला है, कादरे मुतलक फरमाता है। और कुछ लोग कहते हैं ये तो खुदा के इश्क के अंदर इतना गुमराह हो चुका है कि खुदावन को कादरे मुतलक कह रहा है। क्योंकि इस हालत के अंदर जो यूहन्ना आरफ है वो एक कैद की हालत है, जजीरे के अंदर, पानी के अंदर उसे कैद के अंदर रखा हुआ है और वहां बैठ के वो बयान कर रहा है, खुदावन खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, कादरे मुतलक फरमाता है। फरमाता क्या है, ये नुक्ता है, फरमाता है अल्फा और मेगा मैं हूँ। क्या हूँ? अल्फा और मेगा मैं हूँ। इसका मतलब है जब हम पढ़े लिखे जो बच्चे हैं इस बात को गहरे तरीके से जानते हैं, जो अल्फ है ये आगाज है, अल्फ उर्दू का आगाज है और अल्फ हर चीज का शुरू है। तो खुदा यसु मसीह ने अपनी हयात के अंदर कहा कि मैं शुरू हूँ, अल्फा और मेगा मैं हूँ, क्योंकि अल्फ आगाज है और ये इसका एंड है। और खुदा यसु मसीह ने ये दावा कर दिया है। और दावा क्या है? अल्फा और मेगा मैं हूँ, इससे पेशतर कि पहाड़ पैदा हुए या जमीन, असल से अब तक तू ही खुदा है। अगर आप मेरे साथ मंजिल पे मंजिल मेरे साथ रहेंगे तो हम एक ऐसी मंजिल पे जाके खुदा के कलाम में से देखेंगे ताकि खुदा यसु मसीह आपको असली नजर आएगा, खुदा यसु मसीह आपको असल से नजर आएगा। और आज हम सीखेंगे, उस रट्टे से बाहर आएंगे कि खुदा यसु मसीह असली खुदा है, असली खुदा है। क्योंकि बहुत से लोग इस सवाल करते हैं, 33.5 साल के अंदर खुदा यसु मसीह निजात का पूरा काम करके आसमान पर चले गए, लेकिन वो कैसे असली हो गया? लेकिन खुदा यसु मसीह ने यह दावा कर दिया यूहन्ना आरफ के दरमियान, क्योंकि मकाशफा जो है वो खुदा यसु मसीह का है। और खुदा यसु मसीह ने कहा अल्फा और मेगा मैं हूँ। यही बात खत्म नहीं हुई, हम खुदा के कलाम में से आगे देखेंगे। यही यूहन्ना आरफ क्या बयान करता है
ہے خدا کے کلام میں سے مکاشفہ 8 باب کی 14 آیت میں خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک زور کی تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب، اور جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پہ اپنا دانا ہاتھ رکھا، میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں، اور اب دونوں بعد تک زندہ رہوں گا، کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، اور میرے بند کی کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، کیونکہ اس لیے اول اور آخر میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں۔ پہلے اس نے کہا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، اب اس نے کہا اول اور آخر بھی میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے میرا اور آپ کا خداوند ازل سے ہے، میرا اور آپ کا خداوند ازل سے ہے، اور وہ خدا کا بندہ موسیٰ اس لیے کہتا ہے اس سے پیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ خود ہمارا جو آپ کا خداوند ہے وہ خداوند یسوع مسیح ازل سے ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے اس انجیل میں سے، اس کلام میں سے، اس خدا کی باتوں کو کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم رٹے سے باہر آ رہے ہیں، تاکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی حیات کے اندر اپنا اقرار کیا کہ میں خدا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہیں اپنا خدا ہونے کا اقرار ہی نہیں کیا، کسی اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا، اور ہم جب یہ سوال کرتے ہیں تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، ہم کشمکش میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا یہ خدا کے کلام میں درج نہیں ہے؟ بہت سے لوگ ایسے گمراہ کر کے نہیں چاہتے ہیں مسیحیوں کو، بیٹیوں اور بیٹوں کو، اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین، ازل سے اب تک تو ہی خدا ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے زبانی ایک کہانی اب سنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلے تو خدا کا بندہ موسیٰ بیان کر رہا ہے، یوحنا عرب بیان کر رہا ہے، اب یسوع مسیح اپنی زبان سے اس بات کو بیان کر رہا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ایک دن ہیکل کے اندر کھڑے ہیں، اور ہیکل کے اندر کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں، میں کہوں گا پہن جاتے رہا ساڑھے دن رہا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح اب ہیکل کے اندر کھڑے ہیں، اور ہیکل کے اندر کھڑے ہو کے خداوند یسوع مسیح کلام کو بیان کرتے ہیں، اور بیان کیا کرتے ہیں کہ جو میری باتیں سنے گا، جو میرے کلام پر عمل کرے گا، وہ کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ تو یہودی بڑبڑا اٹھے، وہ کہتے ہیں تو کیسی بات کر رہا ہے تو جو تیرے کلام کو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ کبھی موت کا مزہ نہیں چکھے گا۔ خداوند یسوع کہتا کبھی نہیں چکھے گا۔ تو وہ کہتے کیا نبیوں کے پاس کلام نہیں تھا؟ ابراہیم کے پاس کلام نہیں تھا؟ ہمارا باپ جو ابراہیم ہے، جس کے اندر سے نبوت نکلی، جس کے اوپر کتاب آئی، سب مر گئے، لیکن تو کہتا ہے کہ جو تیرا کلام سنے گا وہ کبھی موت کا مزہ نہیں چکھے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہاں، جو میرا کلام سنے گا، جو میرے کلام پر عمل کرے گا، وہ کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ آئے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیں یوحنا کی انجیل، کھول لیجیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو، اور اس کا 8 باب اور اس کی 52 آیت۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدرو ہے، ابراہیم مر گیا اور نبی
مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک موت کا مزہ کبھی نہ چکھے گا۔ ہمارا باپ ابراہیم جو مر گیا، کیا تو اس سے بڑا ہے؟ اب کیا کہہ رہے ہیں اس سے کہ ہمارا باپ ابراہیم جو مر گیا، کیا تو اس سے بڑا ہے؟ تیری عمر تو بھی 50 سال بھی نہیں، تو 25-30 سال کا نوجوان ہے اور تو باتیں کر رہا ہے ابراہیم سے پہلے کی۔ ہمارا باپ جو ابراہیم ہے، کیا ان کے پاس کلام نہیں تھا؟ نبیوں کے پاس کلام نہیں تھا؟ لیکن وہ سب مر گئے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کہتا ہے جو میرا کلام سنتا ہے، جو میرے کلام پر عمل کرے گا، وہ کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، خدا کسی کی ہلاکت جب موت نہیں چاہتا۔ آج کا کلام، آج کی خدا کی آواز ہے تاکہ تم خالی آتے ہو اور خالی چلے جاتے ہو۔ اگر میں یہاں ہی پوچھ لوں اس میسج کے درمیان کہ میں نے جو پچھلا میسج دیا تھا وہ کیا تھا، تو اب کوئی بھی میرے خیال میں میں کہتا ہوں کہ یہ بات چھوٹ ہو جائے، تاکہ یہ بات ایسی نہ ہو کہ کوئی بھی بیان نہ کر سکے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کسی کو یاد نہیں کہ میں نے پچھلا میسج کیا دیا تھا، اس لیے تاکہ خالی آتے ہیں، خالی چلے جاتے ہیں۔ لیکن خدا ایسے نہیں چاہتا۔ خدا کہتا ہے جو میرا کلام سنتا ہے، جو میرے کلام پر عمل کرتا ہے، عمل کرنے کا مطلب ہے اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اسے اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکل لیتا ہے، اسے اس کلام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر سرچ کرتا ہے، اسے اپنے دل کے اندر رکھ کے اپنی دل کی تختی پر لکھتا ہے، وہ کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا، کیونکہ راہ حق کا زندگی تو خدا ہے اور زندگی کی باتیں بھی اس کے پاس ہیں۔ لیکن جو اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے، جو اس کے کلام سے دور رہتے ہیں، جو اس کی آواز نہیں سنتے، جو سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، وہ چکھیں گے، کیونکہ یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے خدا کے کلام کی۔ کیونکہ جو سنتے ہوئے بھی نہیں سن رہے، کیونکہ آتے ہیں اب جو مسیحی ہیں، ہمارے جو بیٹیاں بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے رسمن مسیح ہو چکے ہیں، رسمیں پوری کرنے آتے ہیں۔ رسمن آج سنڈے ہے، ہم نے چرچ جانا ہے، ہم نے نہانا ہے، ناشتہ اچھا کرنا ہے، کپڑے اچھے پہنے ہیں۔ آج میرے پاس کپڑے اچھے نہیں، آج میں نے نہیں جانا۔ یسوع اس کپڑوں کی بات نہیں کرتا، بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے۔ ایک دو باتیں نہیں، بالکل بدلنا چاہیے۔ اگر یہ بھیس اچھا نہ بھی ہو، جب یہ دل اچھا ہوگا تو آپ برکت ہو جائیں گے۔ جب تک ایک شخص جو ہے وہ بولتا نہیں ہے، آپ اسے عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ بولے گا تو آپ جان لیں گے کہ عقل مند ہے کہ پاگل ہی ہے۔ پاگل تو نہیں مانے سے، جب وہ بولے گا تو آپ جان جائیں گے۔ اس کا دل کا بدلنا چاہیے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں تم نپاڑ ہو کر، گوار ہو کر اتنی عقل مند کی باتیں، اتنی مکاشفہ کی باتیں کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یسوع کے ساتھ رہتے ہیں۔ آئے میرے بچوں، میرے بیٹی اور بیٹوں، یسوع کے ساتھ رہنا شروع کریں، یسوع کے ساتھ رہنا شروع کریں، اس کے کلام پر عمل کرنا شروع کریں، تو زندگی تمہارے اندر آ جائے گی۔ یہاں بھی بابرکت ہوگے اور آگے جا کے بھی بابرکت ہوگے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاؤ گے، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، یسوع اپنی زبان سے بیان کرتا ہے، جو میرے کلام پر عمل کرے گا، جو میرے کلام پر غور کرے گا، جو کلام کو اندر لے گا، وہ کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جائے گا۔ اس لیے تو یہ بحث بہت زیادہ چلتی رہی، اور اس بحث کو خدا میں یسوع مسیح نے کلوز کیسے کیا؟ آئے ہم خدا کے کلام میں سے 55 آیت میں سے دیکھیں گے اسی باب کی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے تم اسے نہیں جانتے لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا، مگر میں اسے جانتا ہوں اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور
بہت خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں۔ اس سے بڑا دعویٰ ہم کہاں سے لائیں؟ اس سے دعویٰ ہم کہاں سے لائیں؟ خداوند یسوع مسیح نے کسی نے اس کے بارے بیان نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان سے بیان کیا۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا۔ ابراہیم سے پہلے کون ہے؟ ابراہیم سے پہلے صرف یہوہ خدا ہے۔ ابراہیم سے پہلے یہوہ خدا ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی زبان سے کہا تمہارا باپ ابراہیم اس سے بیشتر کے پیدا ہو میں ہوں۔ اس سے بڑا دعویٰ کہاں سے پیش کریں؟ یسوع مسیح نے کہا ابراہیم سے پہلے میں ہوں۔ یسوع مسیح ازل سے ہے، اس لیے خدا کا بندہ موسیٰ لکھتا ہے اپنی دعا کے اندر، اپنے زبور کے اندر، ازل سے اب تک تو ہی خدا ہے، یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اس سے بیشتر کہ تو نے پہاڑوں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، یا زمین کو، ازل سے اب تک تو ہی خدا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح ازل سے خدا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ازل سے خدا ہے۔ اب یہی یوحنا پہلے وہ کہہ رہا ہے وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہی یوحنا وہ الفا اور اومیگا ہے، اول اور آخر ہے، یہی یوحنا بیان کر رہا ہے۔ اس سے بیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے اب تک تو ہی خدا ہے، یہی یوحنا کہہ رہا ہے۔ اس سے بیشتر کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں، یہی یوحنا اب اپنی انجیل کا آغاز کر رہا ہے۔ یہی یوحنا اپنی انجیل کا آغاز کر رہا ہے، اور اس انجیل کے آغاز میں لکھتا ہے ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور خدا ہی کلام تھا، اور نیچے جا کے لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اور اس کے واسطے پیدا ہوئے۔ اب میرے بچوں کلام کی قسمیں میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ رہے، سب توجہ کریں۔ کلام کی قسمیں، اب کلام کی قسمیں کیا ہیں؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اب کلام کی قسمیں ہیں، جو پہلی قسم ہے کلام کی اسے بولتے ہیں کلام نفسی، اسے بولتے ہیں کلام نفسی۔ کلام نفسی اندر ہوتا ہے، اور اس کے بعد بولتے ہیں کلام شخصی، وہ جو اس شخصیت سے اس انسان کے ساتھ اسے کہا جاتا ہے یہ اس کا کلام ہے۔ اور تیسرا کہتے ہیں کلام تکمیلی، تکمیل پیدا کرنا، ہونا، اور چوتھا کہتے ہیں خود کلامی، خود کلامی۔ اب کلام کی 4 قسمیں ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور خدا ہی کلام تھا۔ اب ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارے دعوے کی جو بنیاد ہے وہ خدا کا کلام بائبل مقدس ہے۔ ہم بیان کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہوہ خدا جو ہے، وہ جو اصل کے اندر خدا ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے، وہ اکیلا نہیں ہے۔ تو آپ پوچھیں گے پھر اس کے ساتھ کون بھی؟ خدا کا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے، خدا کے کوئی ساتھ نہیں ہے، کون اس کے ساتھ ہے، کون اس کا شریک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں خدا اصل کے اندر اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے۔ تو سوال آتا ہے کون ہے پھر اس کے ساتھ؟ تو خدا کا بندہ یہی یوحنا لکھتا ہے ابتدا میں کلام تھا۔ اب جو پہلی کلام کی قسم ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ خدا نے جو اپنی خصوصیات تھی نا وہ انسان کے اندر پیدا کی ہے۔ اب آپ کے اندر ایک ایسی چیز ہے، جتنے ہم بیٹھے ہیں، جو آپ کے ساتھ بات کرتی ہے، جو آپ کے ساتھ بات کرتی ہے، جس کے ساتھ آپ اپنے تمام جو پلان ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے اندر کی روح ہے۔ جب آپ لیٹے ہوئے ہیں، اب بے شک کسی کی حالت میں فرض کی جا مثال دینے لگا ہوں، اب ٹھیکیدار نہیں ہے میرے پاس، چلے کوئی بھی بھائی ڈالو۔ اب ایک بھائی ہے، اس نے 50 منزل کی بلڈنگ بنانی ہے، تو سب سے پہلے وہ بلڈنگ کہاں بنائے گا؟
سب سے پہلے وہ بلڈنگ کہاں بنائے گا؟ وہ اپنے اندر بنائے گا. وہ سب سے پہلے اپنے اندر بنائے گا, اپنے اندر اسے رنگ دے گا. ٹھیک ہے, اس لیے تاکہ ہم کوئی بھی پلان جب کرتے ہیں ہم اپنے اندر کرتے ہیں, کوئی منصوبہ کرتے ہیں, کوئی ارادہ کرتے ہیں, اپنے اندر کرتے ہیں. اور جب ہم اپنا ارادہ کر رہے ہیں, منصوبہ کر رہے ہیں, اس منصوبے کو کوئی دوسرا نہیں جانتا, اس پلان کو کوئی دوسرا نہیں جان رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ارادہ ہم اپنے اندر کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں خود کلامی. خود کلامی, اپنے ساتھ کلام کرنا, اپنے اندر بات کرنا, اپنے اندر منصوبہ کرنا. اور جب تک آپ بولیں گے نہیں, اسے بولتے ہیں کلام نفسی. وہ کلام, وہ بات تمہارے اندر ہے. یہی یسوع مسیح تھا. میں سکھانے کی, میں بہت سادگی سے میں چاہتا ہوں آپ اس خدا کے مکاشفہ کو, اس تعلیم کو اپنے اندر لے لیں, تاکہ کہیں کوئی ایسی بات ہو تو آپ اس تعلیم کو سیکھیں اور بیان کر سکیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ اصل سے ہے. یہی بات پہ ہم آ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. ہمارا خداوند یسوع مسیح اصل سے خدا ہے. وہ کیسے ہے؟ اصل کے اندر وہ خدا کے ساتھ تھا, اور جو خدا منصوبہ کر رہا تھا کہ میں آسمان کو بناؤں گا, میں زمین کو بناؤں گا, میں چاند کو بناؤں گا, میں تاروں کو بناؤں گا, میں سیاروں کو بناؤں گا, میں سمندروں کو بناؤں گا, میں مچھلیوں کو بناؤں گا, میں بشر کو بناؤں گا. جب وہ منصوبہ کر رہا تھا وہ اپنے اندر بات کر رہا تھا, وہ اپنے اندر بات کر رہا تھا. اور جب تک وہ بولا نہیں وہ کلام نفسی تھا اور وہ کلام شخصی ہو گیا. یوحنا یہی شکل دکھا رہا ہے اس کی. ابتدا میں کلام تھا, ازل کے اندر خدا تھا, اور خدا کے ساتھ اس کا کلمہ تھا, اور کلمہ ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب چیزوں سے زیادہ عزت اسے کس کو دی؟ صرف اپنے کلام کو سب سے عزت ہے. کیونکہ کوئی چیز اس کے بغیر پیدا ہی نہیں ہوئی. کوئی چیز یہوہ خدا نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنائی. اس نے کلام کیا, اس نے کہا ہو جا. وہ کلام نفسی, وہ کلام شخصی بن گیا. وہ اس کے کلام منہ سے خارج ہوا, اور وہ کلام جو تھا وہ دنیا کے اندر آ گیا, اور اس کے وسیلہ سے آسمان کھڑا ہو گیا, اس کے وسیلہ سے زمین بن گئی, اس کے وسیلہ سے چاند پیدا ہو گیا, اس کے وسیلہ سے سورج پیدا ہو گیا, اس کے وسیلہ سے تارے پیدا ہو گئے, اس کے وسیلہ سے سیارے پیدا ہو گئے. اس نے کہا سمندر بن جائے, سمندر بن گیا. اس نے کہا سمندر کے اندر ڈھیروں مچھلیاں آ جائے, ڈھیروں مچھلیاں آ گئی. اس نے کہا ہو جا, اور وہ ہو گیا. وہ کلام نفسی, کلام شخصی بن گیا. اور وہی کلام تکمیلی, تکمیل کہتے ہیں پیدا ہونا, پیدا کرنا. اس نے کہا ہو جا, وہ ہو گیا, اور وہی کلام تکمیلی بن گیا, کیونکہ اس نے پیدا کر دیا. سب کچھ, سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اور اس کے واسطے پیدا ہوئی. یہی خدا کا بندہ موسیٰ کہتا ہے, یارا پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے, اور تو ہی ہمارے ساتھ ہے. اس سے بیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا, اصل سے اب تک تو ہی خدا ہے. تو میرا جو آپ کا خداوند ہے وہ اصل سے خدا ہے, وہ اصل سے خدا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خداوند یسوع مسیح 30 یا 35 سال کا نوجوان ہے, کیونکہ خداوند نے اپنی زبان سے اقرار کیا. اس سے بیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا دنیا کو تو نے بنایا, ازل سے اب تک تو ہی خدا ہے. یہی خداوند یسوع مسیح کہتا ہے. اس سے بیشتر کہ ابراہیم پیدا ہو, میں ہوں. اور خداوند یسوع مسیح ازل سے خدا ہے. آئے ہم خداوند کے کلام میں سے, یہ کوئی ایسے قصے نہیں جو ہم قصے پڑھ کر ایک دوسرے کو سمجھانے کی یا حوصلہ دینے کی بات کرتے ہیں. یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں, رٹی رٹائی باتیں نہیں. یوحنا اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے, اور پلوس رسول اس کی تصدیق کر رہا ہے. یوحنا عرب اسے بیان کر رہا ہے, اور پلوس رسول اسے بیان کر کے اس کی تصدیق کر رہا ہے. جی بیٹا خدا کے کلام میں تلاوت کریں. کلوسیوں کے نام
پہلا باب اس کی 15 آیت۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ آمین۔ آمین۔ خدا ان کے زندگی میں اس کلام پڑھے سنیں سمجھے جانے پر خدا ان کی خاص کرے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، غور سے میرے ساتھ رہیں، اس کو آدھی یہ حوالہ ہے خدا کے کلام میں سے۔ یوحنا بیان کرتا ہے، پولس رسول اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ وہ پہلے ہے، تمام ہر چیز سے پہلے ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، حکومتیں ہوں یا ریاستیں، ہر چیز اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ تو وسیلہ تو ہم نے سیکھ لیا، وہ کلام نفسی، کلام شخصی بنا، وہ کلام تکمیلی بنا، یہ ہے وسیلہ۔ اور آگے اسی حوالہ کے اندر خوبصورت بات لکھی ہے، اس کے واسطے۔ اب وسیلہ ہم نے سیکھ لیا، خدا یسوع مسیح ازل سے خدا ہے۔ اب وسیلہ، اب حکومتیں کس کے لیے ہیں؟ خدا میرے ساتھ رہیں، حکومتیں کس کے لیے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کے لیے۔ بادشاہ کس کے لیے ہے؟ خدا یسوع مسیح کے لیے۔ چاند کس کے لیے ہے؟ خدا یسوع مسیح کے لیے۔ سورج کس کے لیے ہے؟ خدا یسوع مسیح کے لیے۔ ستارے کس کے لیے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کے لیے۔ پوری دنیا کے کائنات کے جتنے انسان ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کے لیے۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر زبان اقرار کرے گی اور ہر گھٹنا جھک کے اقرار کرے گا کہ یسوع ہی خدا ہے، کیونکہ اس کے وسیلہ سے اور اس کے واسطے ہیں۔ اب میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ جلد آنے والا ہے۔ اب آپ اس کے لیے ہیں۔ ہر کام، ہر سوچ کو پیچھے کر دیجئے اور صرف کہیں میں یسوع کے لیے ہوں۔ میرے بچوں، میرے بیٹیوں اور بیٹوں، کہو میں یسوع کے لیے ہوں، تو ہر بند دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ آپ یہاں بھی بابرکت ہوں گے، آپ آسمان کے بھی وارث ہوں گے، اور جو خدا نے گھر بنائے ہیں ان کے بھی وارث ہوں گے۔ اگر ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو جب اس کی آواز کو سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت مت کرو، تاکہ اس کی آواز کو سن کر دوڑے آؤ۔ یہ نہ کہو کہ کوئی بات نہیں، ابھی 11 بجے ہیں، ابھی بس میسج ہوگا، 15 منٹ پہلے چلے جائیں گے۔ جو خدا کا وقت ہے وہ خدا کے وقت کو دینا چاہیے۔ اپنے اندر ایمان میں مضبوط ہو جائیے اور خدا کے وعدوں کے ساتھ چلنا شروع کیجیے، آپ بابرکت ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے بابرکت کام شروع ہو جائیں گے۔ میرے خداوند نے کہا جو میرا کلام سنتا ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا، کیونکہ زمین اور آسمان تو ٹل جائے گا لیکن اس کے منہ کی باتیں کبھی نہیں ٹلے گی، کیونکہ وہ کہتا ہے میرے منہ کا کلام تیرے حضور قائم رہتا ہے۔ آمین۔ آج کے کلام کی وسیلہ سے خدا سب کو برکت دے۔